وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ ایک شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو دی روشنی کے لیے پھرتا ہے، اس کو لوگوں میں برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جس کا حال یہ ہے کہ پڑا ہے اندھیروں میں، وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اسی طرح مزین کر دیے گئے کافروں کی نگاہ میں ان کے کام۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 123 پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ میں دو الفاظ بڑے ہی قابل غور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کر کے لوگوں کے سامنے ایک بڑی ہی اہم بات بیان فرمائی ہے کہ کیا زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک آدمی ہے جو مردہ تھا، اس کو ہم نے زندہ کر دیا۔ یہاں پر مردے سے مراد کافر ہے اور زندے سے مراد ایمان والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں دو جملے ہیں، ایک ہے نور، ایک ہے ظلمات۔ نور کے بارے میں آیت مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جملہ جو نور کا ہے یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور یہ جو ظلمات کا جو جملہ ہے یہ ابو جہل ملعون کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ابو جہل ملعون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بڑی ہی گستاخی کی، برا بھلا کہا، گالیاں دی، بہت ہی برا بھلا کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کی باندی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اتفاق سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے تھے، یہ بڑے ہی شکار کے شوقین تھے، مکہ کے لوگوں کا یہ محبوب مشغلہ تھا، شکار پر جاتے تھے، شکار کر کے لاتے تھے، اس سے جو ہے گزر بسر بھی کرتے تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے تھے، ان کی غیر موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ابو جہل ملعون نے بڑی ہی گستاخیاں کی، گالیاں دی، برا بھلا کہا، جو کچھ بھی کہنا تھا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے، سہتے رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کریمانہ کے اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے، گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے، مارتے تھے، لوگ جو ہے برا بھلا کہتے تھے، برداشت کرتے تھے، کیونکہ برداشت کرنے کا مادہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدرجہ عتم رکھا تھا۔ جب شکار سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان کی باندی نے سارا ماجرا بیان کر دیا کہ آپ کے بھتیجے کی شان میں ابو جہل ملعون نے آج اس طریقے کا سلوک کیا ہے اور بہت ہی زیادہ شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تعجب ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، سگے چاچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ ایک عورت کا دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیا، تو دونوں اس طریقے سے رضائی بھائی بھی ہیں اور سگے چاچا بھتیجے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے چاچا تھے، 11 چاچا، ان چاچاؤں میں سے 2 چاچا صرف مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی تقریباً کفر کی حالت میں ہی رہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاچا بھتیجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، اور عمر میں بھی بہت کم فرق تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب چاچا بھتیجے میں عمر کا کم فرق ہو تو دونوں میں بڑی محبت رہتی ہے، راز و نیاز کی بات بھی کرتے، ہنسی مذاق بھی کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں فرق بہت کم تھا، تقریباً دونوں ایک عمر کے تھے۔ جب ان کی باندی نے یہ کہا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ آج ایسا کام کیا، تم کو شرم نہیں آتی ہے، اس نے باندی نے بڑی ہی شرم دلائی، عار دلایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں شکار سے جو تیر اور کمان ان کے ہاتھ میں تھا وہ لے کر کے جہاں ابو جہل بیٹھا تھا خانہ کعبہ میں وہاں گئے اور جا کر کے ابو جہل کے سر پر وہ کمان ماری، جو ان کے ہاتھ میں کمان تھی وہ کمان سر پر مار دی، اور کہا کہ دیکھ تو نے میرے چاچا بھتیجے کے ساتھ جو بدتمیزی کی، شان اقدس میں گستاخی کی، اس کا بدلہ ہے یہ۔
ابو جہل نے منت سماجت کرنی شروع کر دی، معافی مانگنی شروع کر دی، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے جری تھے، بڑے نڈر تھے، بے خوف آدمی تھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج دیکھا ابو جہل نے تو منت سماجت کرنے لگا کہ تمہارا بھتیجا دیکھو ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہتا ہے، اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کم نہیں ہوا اور کمان ماری اور مار کر کے کہا میرے بھتیجے کی شان میں تو نے جو گستاخی کی اس کا یہ بدلہ ہے۔ اور یہ کہہ کر کے وہاں سے آئے اور آ کر کے کہا اپنے بھتیجے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھتیجا میں نے تیری شان میں گستاخی کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا، اب تم خوش ہو جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاچا میں اس طریقے سے خوش نہیں ہوتا، آپ نے میری شان میں گستاخی کا بدلہ لیا، میں اس سے خوش نہیں ہوتا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کس سے خوش ہوتے آپ؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مسلمان ہو جائیے مجھ کو خوشی ہوگی۔ اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ایک تو یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، دوسرا واقعہ حضرت عمر فاروق کا بیان کیا گیا ہے کہ یہ حضرت فاروق کے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ نور کا جملہ استعمال کیا گیا ہے۔ چونکہ حضرت عمر فاروق کا واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے اس لیے میں وہ واقعہ بیان نہیں کرتا۔ تو اس آیت کریمہ میں دیکھیے دو جملے جو بیان کیے گئے، ایک ہے ظلمات ایک ہے نور۔ نور تو ایمان والوں کے بارے میں بیان کیا گیا اور ظلمات کافروں کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اور یہ ظلمات دیکھیے جمع ہے، جمع کے یہ نور جو ہے قرآن کے اندر جہاں بھی بیان کیا گیا وہاں ایک نور بیان کیا گیا یعنی واحد، جس کو آپ کہتے ہیں سنگولر، اور ظلمات کو جمع بیان کیا گیا جس کو آپ کہتے ہیں پلولر، جمع۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہے، قرآن کے ذریعے سے نبی کے ذریعے سے اللہ تک آدمی پہنچ سکتا ہے، ایک ہی راستہ، ہدایت کا راستہ ایک ہے، اور گمراہی کے راستے بے شمار ہیں۔ شیطانوں نے جو گمراہی کے راستے کھول رکھے ہیں، گمراہی کے راستے بے شمار ہیں، ہدایت کا راستہ ایک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں بھی نور کا ذکر کیا وہاں واحد، اور جہاں پر ظلمات کا گمراہی کا ذکر کیا وہاں پر جمع کا استعمال کیا۔ تو اس آیت کریمہ میں بہترین خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جس طریقے سے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے جو ہے ان پڑھ اور پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی بقا اللہ نے ایمان والوں کی برکت سے رکھی ہے۔ جب تک ایمان والا دنیا میں موجود ہے، جب تک یہ دنیا باقی ہے، ایک بھی ایمان والا چاہے وہ زبان سے ہی کیوں نہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ، اور قیامت سے پہلے ایسے ہی ہوگا کہ آدمی نہ نماز پڑھے گا نہ روزہ رکھے گا، صرف یہ کلمہ پڑھے گا بس، تو اس کلمے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کو باقی رکھیں گے۔ اور یہ کافر لوگ چاہے دنیا میں کتنے بھی بڑے بڑے ہو جائے، چنانچہ دیکھیے حکایات صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بالکل غریب بدحال آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بالکل غریب آدمی ہے، مفلس آدمی ہے، تنگ دست ہے، سماج میں معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، بالکل مجبور آدمی ہے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قابل قبول نہ ہو، یہ بالکل مجبور آدمی ہے، یعنی اس کو حقیر سمجھا گیا۔ ایک آدمی گزرا جو بالکل شان و شوکت کے ساتھ گزرا، اچھا لباس تھا، شان و شوکت کے ساتھ جو ہے گزرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سماج کا معاشرے کا بڑا معزز آدمی ہے، مکرم آدمی ہے، قابل حیثیت آدمی ہے، اگر یہ کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش کو آدمی ٹال نہ سکے، ان کی سفارش کو یعنی مان لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اس جیسے آدمیوں سے دنیا بھر جائے، اس جیسے آدمی سے دنیا بھر جائے تو بھی اللہ کو کوئی اس کی پرواہ نہیں، لیکن وہ پہلا والا آدمی جس کو تم لوگوں نے حقیر سمجھا، اس جیسا آدمی ایک بھی دنیا میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو برقرار رکھیں گے۔ یہ ایمان کی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ ایمان والا اور بےمان یعنی مومن اور کافر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ مومن آدمی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا کیا فرما بردار ہے، اور کافر آدمی کون ہے؟ اللہ کا باغی ہے، سرکش ہے، اور باغی کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور آیت کے اخیر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں کو ان کی نظر میں مزین کر دیا ہے. یعنی کافر لوگ جو بھی کام کرتے اس کو اچھا ہی سمجھتے. شیطان نے اس کو نقش و نگار کے ساتھ، دیکھیے بتوں کو دیکھیے کیسا نقش و نگار ان کو بنا کر کے، خوبصورت بنا کر کے، کالی کو دیکھیے، درگا کو دیکھیے، ان سب بتوں کو دیکھیے. جب ان کے مندروں میں جا کر کے دیکھیں گے آپ تو اتنی خوبصورت یہ مورتیاں ہوتی ہیں کہ اس کے سامنے عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو اتنا حسین اور جمیل بنا دیتے. تو اگرچہ ہے وہ غلط، لیکن شیطانوں نے ان کو ایسا مزین کر دیا ہے کہ وہ کام ہے غلط لیکن اس کو اچھا سمجھ رہے. وہ ان کی شان میں آپ گستاخی کر دیجئے یا اس کو برا برا کہہ دیجئے تو اس کو غصہ آ جاتا، کیونکہ اس کو اچھا سمجھ رہا کرنا. وہ تو اس کی نظر میں ان اعمال کو، برے اعمال کو شیطان نے مزین کر دیا، اس کو اچھا سمجھ رہے. لیکن قیامت کے دن اس کو اس کی حیثیت معلوم ہوگی کہ جن بتوں کو وہ پوجا کرتے تھے ان بتوں کو جہنم کا ایندھن جب بنایا جائے گا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ارے یہ تو عجیب و غریب ہے، اس کو ہم جو ہے معبود سمجھتے تھے، اس کے سامنے پیشانی ٹیکتے تھے، اس کے سامنے ہم جو اپنی ضرورت پیش کرتے تھے، آج دیکھو اس کو جہنم کا ایندھن بنایا جا رہا. قیامت کے دن اس کو جہنم کا ایندھن اللہ اس لیے بنائیں گے تاکہ ان کو حسرت ہو، افسوس ہو کہ جن معبودان باطل کی ہم پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، جن کے سامنے پیشانیاں ٹیکتے تھے، جن سے ہم مرادیں مانگتے تھے، جن کے پاس چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کی یہ حیثیت ہے، یہ ہماری کیا پریشانیوں کو دور کریں گے، ہماری مجبوریوں کو یہ کیا دور کریں گے، ہم کو یہ جہنم سے کیا بچائیں گے. تو بارے کبھی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال پیش کی ہے بڑی ہی خوبصورت مثال پیش کی ہے، اور یہ مثال کوئی افسانہ نہیں، یہ گڑھی ہوئی کہانی نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ایمان والا اس کی مثال زندوں کی ہے اور کافر لوگوں کی مثال مردوں کی ہے. اس کی حیثیت ایسی جیسا مردہ، اس سے کچھ بھی کام نہیں بنتا مردوں سے، ایسے ہی جو ہے یہ کافر لوگ مردے ہیں. اسی طریقے سے مسلمان جو ہے کیا زندہ ہے، سے دنیا کی ہر چیز باقی ہے، چاند، سورج، زمین، آسمان، ساری کائنات جو باقی ہے ایمان والوں کی وجہ سے یہ ساری کائنات باقی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.